اس وقت کا جو مسلمان ہے اس کو کوئی چیز نہیں روکتی دعویٰ کرنے سے. بڑے بڑے دعوے کریں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ آپ کو امتی کی پہچان ہے، نہ آپ کو مومن کی تشریح پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بطور مرید مرشد سے حاصل کیا کیا جانا چاہیے اور بیعت کیوں ضروری ہے، اور بیعت کرنے کے بعد جو فیض حاصل ہوگا وہ کیا ہے. اب کوئی بھی آپ دعویٰ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. جب عوام جاہل ہو جاتی ہے تو پھر شیطان پیر بن کے بیٹھ کے آپ کے پیسوں کو بھی لوٹتا ہے، آپ کے ایمان کو بھی لوٹتا ہے. گوہر شاہی مرحبا. معاف فرمائیں اگر بے ادبی ہو، ایک بات ہمیں پریشان کر رہی ہے. ہمارے مرشد ہمارے والد ہیں، ہم نے ذکر لیا ہے امجد بھائی سے اور فیض بھی ہوا، لیکن اس کے بعد ہمیں سرکار گوہر شاہی کے ساتھ ایک کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، اور اپنے مرشد سے بھی کھچاؤ محسوس ہوتا ہے جو ابھی بھی ہے، لیکن سرکار سے یہ تھوڑا زیادہ محسوس ہوتا ہے. سرکار سے تو ہم بیعت نہیں لیے، اس لیے یہ وسوسے آتے ہیں کہیں مرشد کی بدگمانی نہ ہو. ہاں سرکار بیعت تو نہیں فرماتے، لیکن یہ جو فیض سرکار دے رہے ہیں یہ تو بیعت کے بعد بھی نہیں ملتا. اور مرشد کون ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. وظیفہ پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کے لیے آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. مرشد اس چیز کے لیے پکڑا جاتا ہے جو چیز سب سے زیادہ ضروری بھی ہو اور آپ کے اختیار میں نہ ہو. Something that you cannot obtain with your efforts. اگر آپ کو کہیں کہ درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لو، اب پڑھ لیں گے. 5 پڑھو 5 پڑھ لیں گے، 10 کہو 10 پڑھ لیں گے. نماز پڑھو پڑھ لیں گے، قرآن پڑھو پڑھ لیں گے، روزہ رکھو رکھ لیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تم سوتے بھی رہو اور تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے، یہ تم نہیں کر سکتے. یہ تو تم نہیں کر سکتے. جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے نا اس کے لیے بکو گے نا. جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس چیز کے لیے مرشد کو پکڑا جاتا. لیکن اب مرشد کامل جو ہے وہ آیا نہیں، 400 سال بیت گئے. اور مرشد there are many different types of مرشد. The regular ones are مرشد کامل for شریعت and they don't talk about طریقہ. They don't talk about enlightenment of the heart. So people think whatever they have taught, this is what مرشد is for. لیکن اوریجنل جو مرشد ہے وہ ہوتا ہے طریقت کا، جس میں وہ تمہارے دل کو بیدار کرتا ہے. جس طرح اب اگر تم کہو شریعت ہی سب کچھ ہے، اگر شریعت ہی سب کچھ ہے تو رسول اللہ نے مولا علی کو کیوں سکھایا غمد عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر اور سن، تجھے اپنے قلب سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی. مرشد کامل ہونے کے لیے کم سے کم مرشد جو ہے وہ دیدار الہی میں ہو. اگر دیدار الہی نہیں کیا تو پھر اس میں ذات اللہ سے قلب کو بیدار نہیں کر سکتا بغیر دیدار الہی کے. اس سے نیچے بھی ولی ہوتے ہیں جو ہم کلام ہوتے ہیں اللہ سے، لیکن ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی، قلب کو بیدار کرنے کی اتھارٹی ان کے پاس نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا جتنے بھی بزرگ جن کے ہم نے نام سنے ہیں، ہم نے ان کے مزاروں پر، ان کی درگاہ پر حاضری دی ہے. ظاہری طور پر ہم کسی کامل سے تو ہم کلام نہیں ہوئے. اپنے اپنے دیشوں میں، ملکوں میں لوگ بزرگوں کے مزاروں پر ہی گئے ہیں. اور اگر کوئی پیر کہیں کسی کو ٹکرایا بھی ہے، کیا کسی کو ایسا پیر ٹکرایا ہے جو خواجہ غریب نواز جیسا ہو، غوث پاک جیسا ہو، داتا علی حجویری جیسا ہو، لال شہباز قلندر جیسا ہو؟ نہیں نا. معلوم یہ ہوا کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے جس میں کوئی کامل ذات نہیں آیا. 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساقی. یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا. جس طرح مذہبوں کے اندر ملاوٹ ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، مذہب ناکارہ ہو گئے، ولایت آئی، ولایت میں بھی گڑبڑ ہو گئی نا. جو رجال الغیب کا محکمہ ہے اس کے اندر فخر باکرم والے 360 ولی ہوتے ہیں. ان 360 ولیوں میں سے
ایک غوث الزماں ہوتا ہے شریعت کا کامل، وہ نفس کے پاکی کے لیے لوگوں کو بیعت کر سکتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے 3 قطب ہوتے ہیں، ان کو بھی بیعت کی اجازت نہیں ہوتی، وہ غوث الزماں کے بہاف پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں اور لوگوں کی بیعت غوث الزماں کے ہی نام پر ہوتی ہے۔ تو کل ٹوٹل جو ہے دنیا میں 4 بندے ہیں جن کو بیعت کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ اپنے محلے میں جائیں 40 تو وہاں ہوں گے۔ بھئی پوری دنیا میں اگر 4 ہی ہوتے ہیں تو یہ ہر محلے میں یہ کئی ہزاروں میں جو اس وقت مرشد کامل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کیا میڈ ان چائنا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ولایت میں بھی گڑبڑ ہو گئی نا۔ اچھا، اب حال یہ ہے، کہنے کو آپ بڑے اونچے اونچے دعوے کریں، اس وقت کا جو مسلمان ہے اس کو کوئی چیز نہیں روکتی دعویٰ کرنے سے، بڑے بڑے دعوے کریں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ آپ کو امتی کی پہچان ہے، نہ آپ کو مومن کی تشریح پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بطور مرید مرشد سے حاصل کیا کیا جانا چاہیے اور بیعت کیوں ضروری ہے، اور بیعت کرنے کے بعد جو فیض حاصل ہوگا وہ کیا ہے۔ اب کوئی بھی آپ دعویٰ کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ جب عوام جاہل ہو جاتی ہے تو پھر شیطان پیر بن کے بیٹھ کے آپ کے پیسوں کو بھی لوٹتا ہے، آپ کے ایمان کو بھی لوٹتا ہے۔ ہندوستان میں گروؤں نے لوٹ لیا ہندوؤں کو، پاکستان میں مسلمانوں کو لوٹ لیا جعلی ڈبہ پیروں نے، ایسے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس کسوٹی نہیں ہے نا۔ بھائی اگر آپ کو ہیروں کا شوق ہے تو بہتر ہے نا کہ پہلے ہیرے کی پہچان سیکھ لیں، اس کے بعد ہیرا لینے کے لیے نکلنا، جب بھی ملے گا تو اصلی ملے گا نا۔ اب جیسے 1-2 دن پہلے اصلی شہد کی بات ہو رہی تھی، جب غفور بھائی اپنی بتا رہے تھے بات کہ کہیں یہاں پر بھی ہوتا ہے، فارمنگ ہوتی ہے، اب جس کو پہچان ہے شہد کی اسی کو اصلی شہد ملے گا جب بھی ملا۔ اسی طرح آج مذاہب کا، دین دھرم کا بہت برا حال ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ I want to love God، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے۔ Nobody talks about loving God. They only want to go to heaven، حورات، محل، جنت کی لذات۔ مسلمانوں کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے۔ 72 حوریں ملیں گی، as soon as we land in Jannah they will all jump on us۔ یہ تو تھاٹ ہے نا لوگوں کی۔ مطلب who is trying to love God؟ God is least asked about۔ ابو علی شاہ قلندر جن کا پانی پت میں جن کی درگاہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا جلوس جا رہا تھا، بہت بڑا پروسیشن، جیسے وہ نکلتے ہیں نا جلوس گلیوں میں، تو پوچھا کہ بھائی اتنا بڑا جلوس کس کا ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ امام حسین کا جلوس ہے۔ اچھا، کہنے لگے واہ بڑی فالوئنگ ہے۔ اس کے بعد نسبتاً چھوٹا ایک جلوس آیا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ مولا علی کا جلوس ہے۔ ہاں، مولا علی کا جلوس امام حسین کے جلوس سے بھی چھوٹا ہے؟ ہاں وہ بھی چھوٹا ہے۔ اس کے بعد 2-4 آدمی جھنڈا لے کے گزر رہے تھے، بولا یہ کس کا جلوس ہے؟ بولا جی یہ محمد رسول اللہ کا جلوس ہے۔ اچھا، محمد رسول اللہ کے جلوس میں بس یہ 2-3 بندے ہیں؟ بولے ہاں اتنے ہی بندے ہیں، 2-3۔ اس کے بعد ایک گدھے کے اوپر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، ہاف ڈیڈ۔ پوچھا کہ بھائی یہ کس کا جلوس ہے؟ بولا یہ اللہ کا جلوس ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے کوئی۔ آپ کو دکھیں گے کوئی صحابہ کرام کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی اہل بیت کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ جن کو رسول اللہ نے نوازا وہ تمہارے خدا بن گئے، اور رسول اللہ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئے، ان کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ چلو حضور کو تو 2-4 درود پڑھنے والے مل جائیں گے، اللہ کا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا۔ اللہ از ٹوٹلی بینکرپٹ۔ نوبڈی وانٹس اللہ، دے وانٹ جنہ، دے وانٹ حور، دے وانٹ لگژری۔ صحیح بول رہا ہوں میں؟ Only Sarkar came and said, Honda, did you ever in your prayer ask God that I want you? سوچ، کیا کبھی تو نے دعا میں اللہ کو کہا کہ اے اللہ مجھے تو چاہیے؟ سرکار is not teaching you love of Jannah. سرکار is changing the way you think. سرکار wants you
to want God. سرکار گوہر شاہی تمہیں یہ سوچ دے رہے ہیں کہ اللہ سے اللہ کو مانگو, nothing less than اللہ. ورنہ اب کہاں ہے دنیا میں, سب ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, سب سارے دین دھرم بس ایسے ہی ایک رسم بن گئی ہے, ایک رواج ہوتا ہے نا, ایک رواج سا بن گیا ہے, ایک رسم بن گئی. روزہ رکھنا, نماز پڑھنا سب ایک رسم بن گئی ہے. ورنہ سوالات ہیں, بھگتو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اگر یہ سارے نمازی صحیح ہیں تو ان کی نمازیں ان کو برائی بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ سوال ہے نا بھائی آپ پیناڈول کھاتے ہیں, سر میں درد ہے, جسم میں کہیں درد ہے, کھانے کے بعد آرام آ جائے گا نا. اور اگر آرام نہیں آئے گا تو پھر آپ پریشان ہوں گے, کہیں گے چلو 2 اور کھاؤ. 2 اور کھا لی پھر بھی آرام نہیں آیا تو پھر تو پریشانی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن کھاتے رہیں, اس سے کوئی اثر نہ ہو اور آپ کو پرواہ بھی نہ ہو؟ کوئی ایسا مریض آپ نے دیکھا ہے کہ جس کو آپ پوچھیں ہاں بھائی میڈیسن لی, ہاں لی, آرام آیا؟ نہیں, آرام نہیں آیا. تو پھر کھا کیوں رہے؟ بس کھانا. لوگوں کو صرف میڈیسن کھانے کی پرواہ ہے, آرام آئے یا نہ آئے. ایسا تو نہیں ہوتا. آرام نہیں آتا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ تو میں کھا رہا ہوں, کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو جب قرآن نے کہا ہے نماز برائی سے روکتی ہے, بے حیائی سے روکتی ہے, تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا نا کہ دوائی سے آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر کے پاس ہم گئے, شکوہ کیا کہ بھائی دوائی سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو ہم نماز کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے, اے اللہ یہ نمازیں مجھے پاک کیوں نہیں کر رہی, یہ مجھے برائی سے کیوں نہیں روک رہی؟ سوچنے کی ضرورت ہے نا یہ. لیکن آدمی سوچتا تب ہے جب اس کو پرواہ ہو. یہ نمازیں ہم سدھرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے, بس پڑھ رہے ہیں عادتاً. پرواہ نہیں ہے ہمیں کہ نماز ہماری قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں یا نہیں. نمازوں کے اندر شیطانی خیالات آئیں, بیوی بچوں کے کاروبار کے خیالات آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب خیر ہے. Amra TV, the place to connect with God.